صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ کیا فرمایا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث جس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو شکر کی توفیق عطا فرماتے ہیں تو پھر اسے نعمت کی زیادتی سے محروم نہیں فرماتے۔ تو شکر کے معنی کیا ہے؟ شکر کے معنی، اس کی حقیقت ساتھی بچیوں یہ ہے کہ اعتراف کریں نعمت اللہ نے دی، فلاں نعمت دی، فلاں نعمت دی، اور اس کو اسی کی اطاعت اور مرضی کے مطابق گزارے۔ جس نے نعمت دی اس کی مرضی کے مطابق اس نعمت کا استعمال کرنا، یہ شکر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو شکر جو ہے نا زبان پر ہو اور دل میں نہ ہو۔ ہم کہہ رہے اللہ آپ کا شکر، اللہ آپ کا شکر، لیکن دل میں احساس نہیں ہے تو وہ ایسے سکے کے مانند ہے نا جو دنیا کے بازار میں چل جاتا ہے۔ شکر جو ہے زبان کے ساتھ دل میں بھی ہو تو ایسا خزانہ بن جاتا ہے نا جس کی وسعت سے زمین بھر جاتی ہے، اونچائی آسمان سے جا ملتی ہے، ایسا شکر ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور اس شکر کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ سبا میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے داؤد کی اولاد شکر ادا کیا کرو، میرے بندوں میں شکر گزار کم ہے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میری گرفت، اللہ کہہ رہے ہیں، سخت ہے، اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ تو اس کا جو حکم ہے شکر کا، یہ تو داؤد علیہ السلام کو بھی دیا گیا تھا، ان کی قوم والوں کو بھی دیا گیا کہ بھی شکر ادا کیا کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے خاندان نے قول اور عمل دونوں طرح سے اس جو ہے شکر کیا کہ ان کے گھر میں کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں گھر کا کوئی فرد اللہ کی عبادت میں نہ لگا ہوتا ہو۔ انہوں نے اس طرح اللہ کا شکر ادا کیا کہ کوئی نہ کوئی اللہ کی عبادت میں، اس کے ذکر فکر میں لگا رہتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے خاندان کے جو افراد ہیں وہ تقسیم کر دیے تھے، تو داؤد علیہ السلام کا مصلی کسی وقت نماز پڑھنے سے خالی نہیں ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی ان کے مصلی پر جو ہے نا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے سامنے ہوتا ہی تھا۔ تو کیا سمجھ میں آتا ہے اس سے کہ شکر جس طرح زبان سے ادا ہوتا ہے نا بچیوں، اسی طرح عمل سے بھی شکر ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ صرف زبان سے نہیں اللہ آپ کا شکر، بلکہ ہم عمل بھی ایسا کریں کہ اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہو، اس کے ذکر میں، اس کے شکر میں، بندے کی نعمتوں، جو نعمت اللہ نے دی ہے تو اس کا شکر جو ہے وہ دل و زبان سے بھی ادا ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور کہا کہ محمد بن کعب کہتے ہیں کہ شکر جو ہے نا تقوی اور عمل صالح کا نام ہے۔ یہ سمجھ لیں، زبانی شکر کے ساتھ اس کے حکم کی اطاعت، اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا، یہ شکر میں داخل ہے۔ یعنی شکر کا خلاصہ یہ ہے ساتھیوں کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے، جان مال، اس کی مرضی، اس کے حکم کے مطابق، سمجھ رہے ہیں، اس کی اطاعت میں لگانا، جیسے مال ہے، جان ہے، اس کے حکم کے مطابق لگانا، یہ شکر ہے۔ اس کے خلاف مال کو دنیا کے کاموں میں بندہ اگر خرچ کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں نہیں لگا رہا ہے، جو اللہ نے انسان کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے، جو اعضاء ہیں، اس کو اللہ کی اطاعت میں نہیں لگا رہا ہے بلکہ گناہ میں لگا رہا ہے، تو یہ اللہ کی ناشکری کر رہا ہے۔ وہ صرف زبان سے شکر ادا کرنے کا نام شکر نہیں ہے بہنوں بچیوں، بلکہ عمل سے بھی۔ گناہ میں اگر بندہ اپنی زندگی کو لگا رہا ہے، اپنے ہاتھ پیر کو، اللہ نے زبان دی ہے، اللہ نے ہاتھ پیر سلامت دی ہے، اور وہ گناہ کر رہا ہے تو یہ تو ناشکری ہوئی۔ بھئی اللہ نے دی نعمت اور اس کے تم اسی کی کیا کہتے ہیں خلاف، کیا کہتے ہیں اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرو۔ جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں، اگر دنیا میں کوئی ہم پر احسان کرے، مثال کے طور پہ اگر دنیا میں ہمیں مال کی ضرورت تھی، کسی نے ہم کو مال دیا، ہم پہ احسان کیا، تو ہم اس کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں؟ کبھی اس کے خلاف جاتے ہیں؟ نہیں۔ اگر کوئی معاملہ بھی ہو نا تو ہم کہتے ہیں نہیں بھئی ہم ان کے خلاف نہیں بولیں گے، ان کا ہم پر بڑا احسان ہے،
ہم کیا کہیں گے سامنے والے کو؟ اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے گھر خاندان میں کہ لوگ کہے کہ تم بھی آؤ ہماری طرف سے بولو، تو ہم کیا کہیں گے؟ بھئی ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ بھئی ان کا ایک وقت میں ہم پہ بڑا احسان تھا تو ہم خاموش رہیں گے، ہم اس طرح کا معاملہ نہیں کریں گے، سمجھ رہے؟ ناشکری نہیں کریں گے۔ تو دنیا میں بھی جو ہم پر احسان کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اب صرف جزاک اللہ، شکریہ، تھینک یو کہتے ہیں، بلکہ اپنے قول اور فعل سے بھی اس کو ادا کرتے ہیں، ہے نا، کہ اس کا دل نہیں دکھاتے اور اس کے ساتھ مزید احسان کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو پھر یہ تو رب کائنات ہے، اس کا تو ہم پوری زندگی سجدے میں سر گزار کر ادا کر دینا شکر میں، تب بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا ہو سکتا بچیوں بہنوں۔ تو شکر جو ہے وہ سمجھ لیں زبان ہی نہیں بلکہ اعضاء سے بھی شکر ادا ہوتا ہے، اور ہم نے اپنے اعضاء کو گناہ کے کاموں میں لگایا ہے۔ آنکھوں سے ہم موبائل دیکھ رہے ہیں، موبائل کے اندر غلاظت دیکھ رہے ہیں، خباثت دیکھ رہے ہیں، یہ تو اللہ کی ناشکری ہوئی۔ زبان سے منہ درازی کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، یہ اللہ کی ناشکری ہوئی۔ ہم آرام سے سو رہے ہیں، نماز کا وقت جا رہا ہے، یہ تو اللہ کی ناشکری ہوئی کہ اللہ نے اتنا اچھا جسم دیا، تم نماز نہیں پڑھتے، ادا نہیں کر رہے ہو شکر۔ بھلے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، تم بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کرو، کم سے کم اللہ نے تمہیں بیٹھنے کی تو طاقت دی ہے، ہاں، تمہارا ذہن تو حاضر رکھا ہے، کہیں تم کو پاگل تو نہیں بنایا۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ خدا کا شکر بندہ مکمل کسی حال میں نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ کام کر دیا تو سارا شکر ادا ہو گیا، نہ 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 نہ۔ اسی لیے تو اللہ نے داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی نا، اور ان کو حکم ملا کہ شکر ادا کرو۔ تو جب اللہ نے ان کو شکر کا حکم دیا کہ میرے بندوں میں شکر گزار کم ہے، اے داؤد کی اولاد شکر ادا کیا کرو، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ سے عرض کیا، اے میرے رب، میں آپ کا شکر کس طرح ادا کروں؟ جب کہ میرا شکر زبان سے ہو یا عمل سے ہو، وہ بھی تو آپ ہی کی دی ہوئی ہے نا، یہ زبان بھی یا عمل بھی، تو وہ اس پر مستقل شکر ہے یہ کہ اللہ جی زبان سے میں شکر ادا کروں، یہ بھی تو آپ کی دی ہوئی ہے، یہ بھی تو آپ کی توفیق سے دی ہوئی ہے، جس کا شکر میں ادا کر رہا ہوں، اور جو شکر ہم ادا بھی کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں شکر ادا کرنے کی نعمت دی، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ سمجھو کہ اللہ کا کتنا احسان کہاں کہاں ہے بندے پر۔ تو اللہ نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ تم نے شکر ادا کیا اے داؤد، یعنی خدا اور اس کی نعمت کے شکر سے داؤد علیہ السلام نے اپنے آپ کو عاجز پایا نا، کہ اللہ میں کیسے شکر ادا کروں، کہ جس زبان سے کروں وہ بھی تو آپ کی دی ہوئی ہے نا، جس جسم کے اعضاء سے کروں وہ بھی تو آپ کا دیا ہوا، اور یہ جو شکر کرنے کی توفیق دی یہ بھی تو آپ کی دی ہوئی۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ تو یعنی اس چیز کا احساس تھا داؤد علیہ السلام کو۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جو تم نے اس طرح سے کہا نا، تم نے داؤد شکر ادا کیا، اس طرح سے انسان کو سمجھنا چاہیے، ہمیشہ ہر پل ہر لمحہ وہ اللہ کے سامنے اس طرح شکر ادا کرتا رہے، اپنے آپ کو عاجز سمجھے، سمجھ رہے؟ عاجز سمجھے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی نا داؤد علیہ السلام کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ آیت تلاوت پڑھ کر سنائی، سمجھ رہے ہیں؟ پھر فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں جو شخص اس کو پورا کرتے ہیں نا، تو جو فضیلت اللہ نے داؤد علیہ السلام کو دی ہے، آل داؤد کو، وہ فضیلت ان کو بھی ملے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 کام کون سے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رضا اور غضب دونوں حالتوں میں انصاف پر قائم رہنا، چاہے تم کتنے ہی غصے میں ہو، چاہے تم کتنی ہی خوشحالی میں ہو، انصاف پر قائم رہنا ان دونوں حالتوں میں۔ غصے میں کیا کرتا ہے انسان؟ ناانصافی کر دیتا ہے نا، تو کہا کہ تم کتنے ہی غصے میں کیوں نہ ہو، انصاف تو کرنا ہوگا۔ دوسرا کہا کہ امیری اور غریبی دونوں حالتوں میں تم میانہ روی اختیار کرو،
بہت فضول خرچی اور عیاشی نہیں، میانہ روی میں رہو، ایک لمٹ میں رہو، سمجھ رہے؟ اور تیسری بات کہی اللہ کے نبی نے، خفیہ اور اعلانیہ دونوں حالتوں میں اللہ سے ڈرنا۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ شکر کا مطلب صرف زبان سے الحمدللہ کہنا یا شکر اللہ کہنا اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا پورا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نعمت کا اعتراف کے ساتھ ساتھ اس کی اطاعت کرے، نافرمانی سے بچے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ شکر کا مطلب ہے۔ تو کسی بھی نعمت کا جو شکر ہے وہ اس طرح ہمیں ادا کرنا ہے۔ دیکھو، جب بندے سے شکر ختم ہو جاتا ہے نا، یعنی بندہ شکر کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو پھر وہ جو نعمت اللہ دے رہے ہیں اس نعمت کی زیادتی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جب تک شکر کرتا رہے گا نعمت ملتی رہے گی۔ وہ واقعہ تو کتنا ہی مشہور ہے، وہ آدمی جو بہت امیر تھا، فرشتہ اس کے پاس آیا انسانی شکل میں اور کہا کہ تم اللہ کی ناشکری کرو۔ تو کہا کس بات پر؟ اس نے تو مجھے کتنا کچھ دیا۔ تو وہ لقمہ بھی جو دانہ تھا کھا رہا تھا اناج، وہ بھی سو ہیرے کا بن گیا۔ اور اس فقیر کے پاس جس کے پاس صرف ایک تہبند تھی، اور کہا کہ تم اللہ کی ناشکری، تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو کس بات پر شکر ادا کروں؟ ہاں، کس بات پر؟ مجھے دیا ہی کیا ہے اس نے؟ تو جو لنگی تھی وہ بھی اڑ گئی، سمجھ رہے ہیں؟ جو تہبند باندھی تھی وہ بھی اڑ گئی۔ تو پتہ چلا کہ نعمت کا شکر بھلے کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، بھلے ایک وقت کھا رہا ہے ایک وقت فاقے میں ہے، تو بھی اللہ سے کہ اللہ آپ کا شکر ہے جس حال میں آپ نے رکھا۔ جب بندے کے اندر صبر اور شکر کی عادت ہوگی نا، تو اللہ اسے نعمت میں اضافہ کریں گے۔ جیسے بسا اوقات انسان اگر بیمار بھی ہوتا ہے نا، میں آپ کو یہاں پر بھی ایک اگزامپل دیتی ہوں، تو وہ شکوے کرتا ہے میرے ساتھ تو یہ ہے، میرے ساتھ تو وہ ہے، یہ دکھتا رہتا ہے، وہ ایسا رہتا ہے، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، میں تو پریشان ہی رہتی ہوں، میں تو ایسی رہتی ہوں، میں تو ویسی رہتی ہوں۔ تو کہا کہ جب بندہ اس طرح کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جب بندہ اس طرح کرتا ہے تو مزید وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کتنا ہی بیمار کیوں نہ ہو، لیکن وہ کہ الحمدللہ الحمدللہ، تو اس طرح کہنے سے، اس طرح کرنے سے اللہ رب العزت بہت خوش ہوتے ہیں اپنے بندوں سے، سمجھ رہے؟ اور اس بات پر بندے کو اجر و ثواب ملتا ہے، اور اس کی تکلیف کو اللہ کم کر دیتے ہیں یا ختم کر دیتے ہیں، یا اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ شکر ہے۔ تو شکر کی زیادتی، شکر برکت ہے اور زیادتی نعمت کا سبب ہے۔ یہ بات اچھے سے سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، جس شخص کو شکر ادا کرنے کی توفیق مل گئی نا، وہ کبھی نعمتوں میں برکت اور زیادتی سے محروم نہیں رہے گا، سمجھ رہے؟ تو پتہ چلا شکر سے نعمت میں برکت ہوتی ہے اور زیادتی ہوتی ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی تو اللہ نے یہی کہا ہے نا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اگر شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں مزید نعمتیں عطا کریں گے، تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم شکر ادا کرو گے۔ تو اس بات سے ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے بہنوں بچیوں کہ شکر زیادتی نعمت کا باعث ہے۔ ہم ہمیشہ شکر کریں۔ بہت ساری عورتوں کو کہا اللہ کے نبی نے، جو مفہوم حدیث کا، کہ عورتیں جو ہیں نا جہنم میں زیادہ دیکھی گئی، کیوں؟ تو کہا ناشکری ہوں گی، بددعائیں دینے والی ہوں گی۔ اور آج عورتوں میں یہی معاملہ ہے نا، اکثر عورتوں میں یہی معاملہ ہے کہ شکر نہیں ادا کرتی، میرا شوہر تو ایسا ہے، میرے پاس تو اتنا مال نہیں ہے۔ ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں کہ ان کا کیا معاملہ ہے، جس حال میں ہم اللہ سے کہ اللہ شکر ہے۔ اور جب بندہ ناشکری کرتا ہے نا، تو نعمت کی بجائے عذاب میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے، سمجھ رہے؟ پریشانیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو شکر ادا کرنے والا جو ہوتا ہے وہ خدا کی مجلسی جو ہے نا، مجلس میں ہوں گے۔ کیسے؟ رحمان کی مجلس کے اصحاب کون لوگ ہوں گے؟
جو کرم کرے، سخاوت کرے، حلم، رحم، شفقت، شکر، بھلائی، صبر کے حامل ہوں گے، ایسے ہی لوگ تو خدا کی مجلسی ہوں گے، اللہ کی مجلس میں اللہ انہیں اپنے دربار میں داخل کریں گے. سمجھ رہے؟ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، دین دنیا کی بھلائی کون لے جائے گا؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جسے 4 چیزیں مل گئی اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہو گئی. تو کہا شکر گزار دل، ذکر والی زبان، مصیبت پر صبر والا بدن، اور ایسی بیوی جو نفس اور مال کی خیانت سے محفوظ ہو. تو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں شکر کی کتنی بڑی نعمت ہے. اور اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں نا اس کی عمر میں زیادتی بھی کرتے ہیں اور شکر کی توفیق عطا فرماتے ہیں. تو جسے شکر کی توفیق عطا ہوئی نا وہ یہ سمجھ لے کہ بہت بڑی نعمت ملی ہے اللہ کی طرف سے. رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. سیدھا ہاتھ دل پہ رکھ کے دعا پڑھے. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزا الله ان محمد ما هو اهله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تقبل دعا وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نیات، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.